آج ہم ایک ایسے مہمان کا ذکر کریں گے جو بن بلائے آتا ہے اور جب آتا ہے تو پورے جسم میں ایسی دھمال ڈالتا ہے کہ بندہ توبہ توبہ کر اٹھتا ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں یورک ایسڈ کی۔ یہ ہمارے جسم میں موجود ایک ایسا تیزابی مادہ ہے جو عام حالات میں تو شریف بن کر رہتا ہے، مگر جیسے ہی اسے ذرا سی چھوٹ ملتی ہے یہ جسم کے جوڑوں میں ایسے شور مچاتا ہے جیسے کسی محلے میں اچانک بارش کے بعد مینڈک نکل آئے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یہ کیوں بڑھتا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں، اور ایک ایسا زبردست نسخہ اور جوشاندہ بھی بتاؤں گا کہ جن کا استعمال اسے جسم سے نکال باہر کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا خیر خواہ حکیم انیس ادریسی۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ یورک ایسڈ بنتا کیوں ہے۔ اصل میں ہماری کچھ من پسند غذائیں اس کی جڑ ہیں۔ جب ہم بہت زیادہ گوشت، کھٹی چیزیں یا گہری سبزیاں شوق سے کھاتے ہیں تو جسم میں ایک مادہ پیدا ہوتا ہے جسے پیورین کہتے ہیں۔ یہی پیورین آگے چل کر یورک ایسڈ میں بدل جاتا ہے۔ اگر آپ کی ورزش سے دوستی نہیں ہے، آپ محنت سے دور بھاگتے ہیں، یا پھر آپ کے گردے آپ سے تھوڑے ناراض ہیں، تو یورک ایسڈ کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ آپ کے جسم میں اپنی باقاعدہ حکومت قائم کر لے۔ جب یہ حد سے تجاوز کرتا ہے تو جسم میں احتجاج شروع ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر پاؤں کے انگوٹھے، گھٹنوں، ایڑیوں اور ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑ ایسے دکھتے ہیں جیسے انہیں زبردستی اوور ٹائم پر لگا دیا گیا ہو۔ متاثرہ جگہ سرخ ہو جاتی ہے، وہاں تپش محسوس ہوتی ہے اور انسان سوچتا رہ جاتا ہے کہ بھئی میں نے ایسا کیا گناہ کر دیا تھا۔ دیکھیے، حکمت اور ایلوپیتھی دونوں ہی اس بات پر متفق ہیں کہ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے، کیونکہ یورک ایسڈ پانی میں حل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ بھائی پانی زیادہ پیو تاکہ یہ مہمان آرام سے رخصت ہو جائے۔ اکثر دوائیں بھی ایسی دی جاتی ہیں جو پیشاب آور ہوں تاکہ یورک ایسڈ خارج ہوتا رہے اور آپ کے گردے صاف رہیں۔ اگر آپ دیسی علاج کے شوقین ہیں تو یہ نسخہ نوٹ کر لیں، یہ میرا آزمودہ ہے۔ اجزاء نوٹ کر لیں: تخم ہرمل، بریاں، بکھڑا، دونوں ہم وزن۔ تیاری کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں اجزاء کو ہم وزن لے کر باریک صفوف بنا لیں، اور اس کا طریقہ استعمال یہ ہے کہ 500 ملی گرام سے 1 گرام کے کیپسول بھر لیں۔ روزانہ صبح و شام سادہ پانی کے ساتھ 1 کیپسول استعمال کریں۔ شدید حالت میں دن میں 3 بار بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جوشاندہ کا نسخہ بھی نوٹ کر لیں۔ اجزاء: سبز الائچی 6 عدد، تازہ پودینہ 16 پتے، ادرک کٹی ہوئی 1 تولہ تقریباً 1 انچ کا ٹکڑا، سونف 1 چھوٹا چمچ۔ اسے تیار کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو 8 کپ پانی میں ڈالیں اور ہلکی آنچ پر اتنا ابالیں کہ پانی
6 کپ رہ جائے۔ استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ صبح، دوپہر اور شام کھانا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد 1 کپ پی لیں۔ یہ جو آپ نے تیار کیا ہے یہ 2 دن کی خوراک ہے۔ کیپسول اور جوشاندہ مستقل مزاجی سے 2 سے 3 ماہ استعمال کریں۔ یقین جانیں 1 مہینے میں ہی آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا اور جوڑوں کی وہ کڑکڑاہٹ اور درد جس سے آپ پریشان ہیں ختم ہو جائے گی۔ اب ذرا دل پر پتھر رکھ کر پرہیز بھی سن لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوا اثر کرے تو ان چیزوں سے دوری اختیار کرنی ہوگی۔ ہر قسم کا گوشت چاہے بڑا ہو، چھوٹا ہو یا مرغی کا، سب سے پرہیز۔ پالک اور ٹماٹر، اچار اور تیز مسالے، انڈے اور چنے کی دال۔ یاد رکھیں پرہیز علاج سے کہیں بہتر ہے۔ تو جناب یہ تھی یورک ایسڈ کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسی ہی مزید ویڈیوز بناؤں تو مجھے فالو کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیا کریں اور اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ تندرستی ہزار نعمت ہے۔ اپنے میزبان حکیم انیس ادریسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔